الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، عنقریب ذی الحج کا مہینہ آ رہا ہے، تو آج ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دل میں وہ کیفیت اور محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو محبت ہمارے اکابر اسلاف علماء بزرگان دین پیدا کیا کرتے تھے. کعبۃ اللہ ہی کو بیت اللہ کہتے ہیں. بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر. اللہ کا گھر سے مطلب یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ اللہ اس میں رہتے ہیں، یہ مطلب نہیں، بلکہ بیت اللہ سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تجلیات بیت المعمور سے ہوتے ہوئے بیت اللہ کی طرف آتی ہیں. اس تجلیات اور اس جگہ کا نام بیت اللہ ہے. اسے یوں سمجھیں کہ پرنالے پر پانی گرتا ہے تو پانی جس طرح پرنالے پر گرنے لگتا ہے، پانی نیچے کی طرف آتا ہے، یوں سمجھو کہ اللہ کی تجلیات بھی اسی طرح نیچے کی طرف بیت اللہ کی طرف آتی ہے اور وہاں سے پوری دنیا میں منتقل ہوتی ہے. بیت المعمور سے ہوتے ہوئے بیت اللہ، اسی لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جگہ کو جو مکان بنا ہوا ہے اگر اسے ہٹا لیا جائے تو بھی بیت اللہ کہا جائے کہ نہ کہا جائے. تو یہاں یہ بات بھی سمجھتے چلیں کہ جو
مکان نما بنا ہے اسے ہٹا لیا جائے تب بھی وہ جگہ بیت اللہ ہے۔ جو تجلیات براہ راست بیت المعمور سے ہوتے ہوئے نیچے تک آتی ہیں زمین تک، یوں نہ سمجھو کہ زمین تک، بلکہ زمین کے نیچے یعنی تہ تک بھی جاتی ہیں، نیچے تک بھی جاتی ہیں وہ تجلیات۔ اس لیے سمندر میں رہتے ہوئے بھی کوئی اگر عبادت کرتا ہے تو ان کا بھی قبلہ جو ہوگا وہ بھی اس تجلیات کی طرف ہی ہوگا۔ یوں سمجھو کہ تجلیات ایک ستون ہے اور بیت المعمور سے ہوتے ہوئے وہ سیدھا بیت اللہ اور نیچے تک جاتی ہیں اور وہاں سے پوری دنیا کے اندر وہ تجلیات پھیلتی ہیں، پوری دنیا تک منتقل ہوتی ہے۔ اور سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ والے علماء صلحاء بزرگان دین اسی بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے اپنے دل میں ذوق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، پیار رکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس بیت اللہ کو دیکھنے جانا ہے، اور اس بیت اللہ کی محبت میں وہ دیوانہ ہوتے ہیں، سرمست ہوتے ہیں، مجنوں ہوتے ہیں، اور وہ بالکل اس طرح ایسے دیوانے ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ سے رو رو کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بیت اللہ تک ہمیں پہنچا دے۔ اس تک پہنچنے کے لیے اپنے دل میں ایک درد رکھتے تھے، کڑن رکھتے تھے اور اس کے لیے قربانیاں دیتے تھے، اس کے لیے سفر طے کیا کرتے تھے۔ سارے سفر اگر جتنا بھی مشکل کن سفر ہو تو سفر کرنے کے لیے وہ تیار رہا کرتے تھے، کیونکہ وہ بیت اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے۔ آج ذرا سوچیں کتنے لوگ وہ ہیں کہ جو دعائیں بھی کرتے ہیں اس وقت اس کے بعد بھی بیت اللہ تک نہیں پہنچ پاتے، اور کتنے لوگ ہیں کہ جو ہر سال بیت اللہ تک پہنچ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی وہاں پہنچائے اور وہاں کی زیارت نصیب فرمائے اور اس کعبۃ اللہ کو دیکھنے کی توفیق اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ یہ آنکھ اللہ وہ آنکھ بنا دے کہ جس آنکھ سے ہم بیت اللہ کی زیارت فرمائیں۔ یہ ہماری باڈی، یہ ہمارا جسم وہ جسم بنائے کہ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر بیت اللہ پر لپٹ کر ہم اللہ سے گڑگڑائیں گے اور مانگیں گے، اللہ ہمیں وہ بنا دے۔ ہمارے علماء اسلاف بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے تڑپتے اور مچلتے تھے۔ ایک بات یہاں اور کہتا چلوں، پہلے رستے کچے تھے لیکن مسافر پکے تھے، اب تو رستے پکے ہو چکے لیکن مسافر کچے نکلے۔ پہلے دیکھا جاتا تھا کہ رستے کچے ہوا کرتے تھے لیکن مسافر مجنوں ہوا کرتا تھا، دیوانہ ہوا کرتا تھا۔ آج رستے پکے ہو چکے لیکن مسافر جو ہے نا وہ کچے نظر آتے ہیں، اس کے اندر جنون نہیں نظر آتا، ان کے اندر کوئی دل میں تڑپ نظر نہیں آتا۔ جانے والوں کو دیکھتا ہے تب بھی اس کے دل میں کوئی قلق نہیں، اس کے دل میں کوئی تڑپ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن پہلے وہ ہوا کرتے تھے کہ دیوانے ہوا کرتے تھے، مجنوں ہوا کرتے تھے۔ جانے والے جب جاتے تھے نا تو پوچھتے تھے کہ کہاں جا رہے ہو، تو کہتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، تو کہا کرتے تھے کہ آپ بھی میرے لیے دعا کر دینا کہ میں اس گھر کی زیارت کر لوں۔ تو پہلے رستے کچے تھے، مسافر پکے ہوا کرتے تھے، اب رستے پکے ہیں، مسافر کچے نظر آتے ہیں۔ آج میں نے اس موضوع کو چھیڑنا، اس ٹاپک کو چھیڑنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل میں اس بیت اللہ کی محبت پیدا ہو، جنون پیدا ہو، دیوانگی پیدا ہو، راتوں کو بھی ہم روئیں کہ اس بیت اللہ کو ہم دیکھیں گے۔ ایسے ایسے عاشق دکھیں کہ علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت بڑے تفسیر کے ماہر تھے، تفسیر کشاف بھی انہوں نے لکھی ہے، کہ بیت اللہ کے پاس ہی پڑے رہتے تھے، وہیں رہتے تھے، وہیں اپنی زندگی کو بسر کیا کرتے تھے، کہ ان کا نام بیت اللہ کے قریب میں رہنے کی وجہ سے صبح شام بیت اللہ کے پاس زندگی گزار دی، بیت اللہ کے پاس رہتے ہوئے، کہ وہاں کے مکۃ المکرمہ کے عرب والوں نے ان کا نام جار اللہ کر دیا، نام رکھ دیا جار اللہ، یعنی اللہ کا پڑوسی۔
بعض اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے، قاری رحیم الدین پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں جاتے تھے تو کہتے تھے کہ پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے، اور کوئی نماز، کہتے کہ جب بھی جاتے تھے تو کوئی نماز ایسی نہیں گزرتی تھی کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور پہلی صف میں امام کے پیچھے نہ ہو۔ وہاں جانے والوں کو معلوم ہوگا کہ وہاں پہلے سے صف لگ جایا کرتی ہے، جگہ ملتی نہیں، لیکن ان کے اندر ایک توب تھی، مچل تھی، وہ پہلے سے تیار، تہجد سے اس سے پہلے سے تیار ہوتے تھے اور پہلے سے جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے وضو کر کے۔ دیار یثرب میں گھومتا ہوں، دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی چوکھٹ چومتا ہوں، دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی چوکھٹ کو چومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والے۔ جو پلانے والا جو ہے نا، ہم اس کو دعا کر رہے ہیں کہ سلامت ہے، رہے سلامت پلانے والے۔ دیار یثرب میں گھومتا ہوں، یعنی مدینے کے دیار میں گھومتا ہوں اور نبی کی چوکھٹ کو چومتا ہوں۔ دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی چوکھٹ کو چومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، عشق کا شراب پی کر جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والے۔ ایسے سے اللہ والے گزرے ہیں کہ بیت اللہ کی محبت میں دیوانگی کے اندر مستانہ ہوا کرتے تھے۔ ان کی زندگی وہ ہوا کرتی تھی کہ ان کی نظروں میں بیت اللہ ہوا کرتا تھا۔ سالم بن عبداللہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، اللہ ہمیں بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما دے۔ سالم بن عبداللہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ کے بارے میں کہ ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، سن رہے ہیں، دھیان ہے، توجہ ہے، سنیے، بیت اللہ کی زیارت کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے حاکم وقت بھی وہاں پہنچ گیا۔ حاکم وقت نے سالم بن عبداللہ سے کہا کہ حضرت اگر کچھ چاہیے ہو، کچھ ضرورت ہو تو مجھے عرض کر دیجئے۔ سالم بن عبداللہ اسی خاموشی کے اندر پھر طواف میں لگے۔ حاکم وقت نے پھر متوجہ کیا اور کہا کہ حضرت اگر کچھ ضرورت ہو تو ذرا بتلائیے۔ سالم بن عبداللہ غصے میں آ گئے اور کیا کہا، او خدا کے بندے، میں اللہ کے گھر کے پاس کھڑا ہوں، بیت اللہ سامنے ہوں، اور میں بیت اللہ کو رہتے ہوئے میں تجھ سے کیا مانگوں؟ بیت اللہ سامنے اور میں تجھ سے مانگوں؟ او خدا کے بندے ذرا تو شرم کر۔ لیکن حاکم وقت تھا، دیوانہ تھا کہ اللہ والے ہیں، اللہ والوں کی محبت، اللہ والوں کی محبت۔ آج کا ہمارے دلوں میں اللہ والوں کی محبت باقی رہی؟ اب تو نکتہ چینی کے پیچھے، ہمارے بڑوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اللہ والوں کے پیچھے۔ اب تو لگتے ہیں کہ دودھ کے دھلے مولوی ملنا چاہیے، ایسے مولوی ملنا چاہیے کہ دودھ کے دھلے ہوئے ہو، ایک گناہ نہیں، ایک غلطی نہیں ہو، تو فرشتوں کو اتار لو۔ انسان ہے، گناہ ہوتے، غلطیاں ہوتی ہے، بشر ہے، بشری تقاضا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دودھ کے دھلے ہونا چاہیے، ذرا بھی غلطی نہیں ہو مولوی سے۔ مولوی تو ایسا ہو کہ فرشتہ ہو، تو پھر مولوی کو پیدا کرنے کی اللہ کو ضرورت ہی کیا، فرشتے کو ہی پیدا کر دیتے۔ اب مولوی کی نکتہ چینی میں لگتا ہے کہ ملا جی، اور خود تو ماشاءاللہ ذرا سا پجامہ بھی صحیح پہننے نہیں آتا، اور کہتے ہیں کہ مولوی کی غلطی نکالنے چاہیے۔ انسان ہے، بشر ہے، غلطی ہوا کرتی ہے، لیکن یاد رکھے عقل مند انسان وہ ہے جو راتوں کو اٹھ کے ان کے لیے دعائیں کرے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا، وہ تھوڑی دیر کے بعد معافی مانگ لے، اللہ کو اپنا بنا لے، یاری کر لے، وہ دوستی کر لے اللہ سے، لیکن آپ کی دوستی کے بارے میں ذرا بتلائیے کہ اللہ کی یاری سے آپ کتنے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے تو غلطی کی اور یاری کر لی، رات کو اٹھ کے رو لیا، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ کو منا لیا۔ ذرا اپنی یاری کے بارے میں بتلائیے کہ یاری کتنی پکی یاری ہوگی تمہاری۔
تو حاکم وقت بھی حاکم وقت تھا، دیوانہ تھا، اللہ والوں سے محبت حد درجہ تھی. تو اس نے جیسے ہی طواف مکمل کیا اور فوراً حرم شریف سے باہر نکلنے کے بعد کھڑا رہا کہ حضرت ابھی آئیں گے. کہتے ہیں سالم بن عبداللہ نے طواف مکمل کیا، ارکان مکمل کیے اور حرم شریف سے باہر نکلے. جیسے ہی باہر نکلے تو حاکم وقت نے کہا کہ حضرت اب جو مانگنا ہے مانگ لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں. اب جو مانگنا ہے مانگ لے، میں دینے کے لیے تیار ہوں. حضرت جو چاہے آپ مانگے. تو حضرت نے کہا کہ دین مانگو یا دنیا مانگو. عجیب بات، سالم بن عبداللہ نے کیا کہا کہ دین مانگو یا دنیا مانگو. حاکم وقت نے سوچا کہ دین کے معاملے میں تو سالم بن عبداللہ ہی بہت آگے ہیں، میں کہاں اس لائق ہوں کہ دین کے معاملے میں کچھ کہہ سکوں. وہ تو ولی کامل ہے، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ چیز عطا نہیں کر سکتا ہوں. دین کے معاملے میں آگے تو نہیں بڑھ سکتا ہوں. دین کے معاملے میں اللہ نے انہیں ایک مقام عطا فرمایا، مرتبہ عطا فرمایا، میں ان کے مقام تک بھی پہنچ نہیں سکتا ہوں. تو دھیرے سے کہا کہ حضرت دنیا سے جو مانگنا چاہے مانگ سکتے ہیں. تو سالم بن عبداللہ نے بہت پیاری بات کہی. کیا کہا سنتے ہو؟ دل کے کانوں سے سنیے. سالم بن عبداللہ نے کہا جس نے دنیا پیدا کی اس سے نہیں مانگا تو میں تجھ سے کیا مانگوں. اللہ اکبر کبیرہ. اے اللہ وہ دیوانگی ہمارے دلوں میں بھی عطا فرما دے. کہا کہ جس نے دنیا پیدا کی اس سے نہیں مانگا میں تجھ سے مانگوں. اس سے تو میں اپنی یاری مانگتا ہوں، اللہ کی یاری مانگتا ہوں، اس کی محبت مانگتا ہوں، اس کے پیار مانگتا ہوں. میں تجھ سے مانگتے تھے. کیا محبت تھی. وہ اللہ کو دیکھنے کے بعد دنیا کو دیکھتے نہیں تھے. اللہ سے یاری کے بعد دنیا کی یاری ان کے قریب نہیں آتی تھی. آج مسلمانوں ہم اپنے دل کی طرف جھانک کر دیکھیں کہ یاری ہے تو کہاں کی یاری ہے اور یاری نہیں تو کہاں کی یاری نہیں ہے. دوست تو ہزاروں ہم نے بنا لیے، بھائی تو ہزاروں ہم نے بنا لیے، لیکن یار نہیں بنایا تو اللہ کو ابھی تک یار نہیں بنا پائے. جب وہاں یاری صحیح معنی میں یاری نہیں ہے تو کیا بتائیں کہ بیت اللہ کی محبت کیا ہمارے دلوں میں ہو سکتی ہے؟ ایسے سے اللہ والے گزرے ہیں کہ بیت اللہ کی حد درجہ محبت کیا کرتے تھے، اللہ سے حد درجہ محبت کیا کرتے تھے. ان کے بغیر انہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی. وہ روتے تھے، تڑپتے تھے، اس کے لیے مانگتے تھے. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر سے نکلا، سخت دھوپ، ایسا لگ رہا تھا کہ سورج جو ہے نا آگ برسا رہا، اتنی سخت دھوپ تھی، دوپہر کا عالم تھا. میں گھر سے نکلا تو دیکھا کہ کوئی گھر سے نکل بھی نہیں رہا، سب اپنے گھروں میں محبوس ہیں. چرند پرند کو دیکھا کہ چرند بھی درختوں میں چھپے پڑے ہیں، جانور کو دیکھا کہ جانور درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں. اتنی سخت دھوپ ہے، اس دھوپ کے اندر کوئی گھر سے باہر نہیں نکل رہا. امام مالک بن دینار کہتے ہیں کہ مجھے کچھ کام تھا، میں گھر سے نکل گیا. تھوڑے ہی دور گیا، دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے جس کے پیر نہیں تھے اور بغیر پیر کے چل رہا تھا اور گھسٹتے گھسٹتے آگے بڑھ رہا تھا. مالک بن دینار نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں. تو کہا کہ اتنی سخت دھوپ، اور اس بندے کا حال تو یہ تھا کہ اس پسینے میں شرابور تھا اور چہرہ سرخ ہو چکا تھا دھوپ کی وجہ سے اور ہاتھ کالے ہو چکے تھے اور وہ پھسلتے تھے کیونکہ دونوں پیر نہیں تھے، سورین کے بل چل رہا تھا. تو وہ شدت کے عالم کو دیکھتے ہوئے مالک بن دینار نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے میرے گھر میں آرام کر لیجئے، تاکہ یہ ہے کہ تھوڑا سا سکون مل جائے تو پھر نکل جانا، اور رات کا سناٹا ہو اور دھوپ کچھ کم ہو جائے تو اس وقت نکل جانا، اس لیے کہ حج کے ایام میں کافی دن باقی ہیں. اس نے کہا نہیں، مجھے جانا ہے حج کے لیے، میں رک نہیں سکتا. تو کہا کہ، اور انہوں نے یہ بھی الفاظ کہے کہ آپ کے پاس تو پیر ہے، میرے پاس پیر نہیں ہے، آپ پیر کے سہارے جلدی جلدی پہنچ جاؤ گے، میں بغیر پیر کے جلدی نہیں پہنچ سکتا ہوں، تو میں تو گھسٹتے گھسٹتے ہی جاؤں گا. کہا کہ اچھی بات ہے.
मालिक बिन दिनार ने कहा कि ऐसा करता हूं कि मैं तुझे सवारी का इंतजाम कर देता हूं। उसने यूं, मालिक बिन दिनार कहते हैं कि मैंने देखा कि उसने यूं गुस्से में मुझे देखा और उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी और कहा कि मालिक बिन दिनार मैं तुझे बहुत अक्लमंद समझता था, जरा बताइए कि जो गुलाम अपने मालिक को नाराज कर बैठा हो, अपने मालिक का नाफरमान हो, क्या वह सवारी पर बैठकर अपने मालिक को राजी करने जाएगा? मैं अपने मालिक का नाफरमान हूं, मैं अपने मालिक को नाराज कर बैठा हूं, तो मैं सवारी के साथ किस तरह चला जाऊं? मैं तो इसी तरह अपने सीने के बल घसेटता घसेटता अपने मालिक के पास जाकर माफी मांगूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते हैं कि ये कहा और वो दीवाना चल पड़ा। मालिक बिन दिनार कहते हैं कि अल्लाह का एहसान कि ऐसा हुआ कि एक दिन वो आया कि मुझे हज की तौफीक मिल गई, अल्लाह की तरफ से करम हुआ, मेहरबानी हुई कि मुझे हज की तौफीक मिली, मैं हज के लिए चला गया। बोले मैं जब हज के लिए जब वहां पहुंचा, जब उस हज मैंने पूरे हज अरकान अदा किए, सारे अरकान अदा किए, अरफात और सारी चीजें अदा करके शैतान को कंकर मार रहा था कि देखा कि कुछ लोग हुजूम और कुछ लोग खड़े हैं, गिर्द लगा के खड़े हैं। मालिक बिन दिनार कहते हैं कि मैं करीब गया कि देखने के लिए कि कौन है, तो पूछा कि यहां कौन है, तो कहा कि एक बंदा है जो है उनके पैर नहीं है और रो रहा है। तो कहा कि जरा हटिए। मालिक बिन दिनार कहते हैं कि मैं उसे देखा कि वो वहीं बैठा और वही शख्स था और वो अल्लाह के सामने रो रहा था। और क्या रो रहा था? वो ये कह रहा था कि अल्लाह अल्लाह, ये लोग जो खड़े, मैंने सारे अरकान अदा कर दिए, मैंने बैतुल्लाह का तवाफ किया, मैंने अरफात अदा किए, सारे अरकान अदा कर दिए, शैतान को कंकर भी मारा। अब कुर्बानी देना है कि बकरे को जुबा या चीज को जुबा करना है, मेरे पास उसके देने के लिए कुछ नहीं। और जो लोग यहां खड़े हैं उनके पास तो इस्तिताअत और ताकत है कि वो अभी कुर्बानी कर देंगे, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे बदन पर बस यही कपड़ा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरे बदन के ऊपर कपड़े के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ ये बदन है। अल्लाह मैं ये बदन को तेरे नजराने पेश करता हूं, अल्लाह तू मेरी रूह को निकाल दीजिए ताकि मैं इसी को कुर्बानी देना चाहता हूं। और कहते हैं कि उन्होंने उसी वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और रूह कफन से उनसुली से उसकी परवाह हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या दीवाने लोग थे। ऐसे ऐसे आशिक गुजरे हैं ना कि बैतुल्लाह को देखने के लिए तड़पते थे, मचलते थे। तो मैं इसीलिए कहा करता हूं कि पहले रास्ते कच्चे थे, मुसाफिर पक्के हुआ करते थे। आज रास्ते पक्के हैं लेकिन मुसाफिर कच्चे नजर आते हैं। आज हमारे अंदर वो जुनून नहीं है, वो दीवानगी नहीं है, वो मोहब्बत अब बाकी नहीं रही है। ये दिल के अंदर वो दिल बनाए, इस दिल को वो दिल बनाए कि जिस दिल में इश्क हो, मोहब्बत हो, अल्लाह के घर को देखने का शौक पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें। आज हम एक साथ अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह हमें आपके घर की ज़ियारत नसीब फरमा दे। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमा दे। हम भी वो आशिक बनकर जाना चाहते हैं, दीवाने बनकर जाना चाहते हैं। आज भी रास्ते में आ रहा था कि मैंने सुना कि एक शख्स पैदल सफर के लिए निकल गया बैतुल्लाह की तरफ। अब दीवाने कहां नजर आते हैं? अल्लाह के घर को देखने की दीवानगी कहां नजर आती है? लोग रुपये में पड़े हैं, पैसों में पड़े हैं, रकमों के पीछे पड़े हैं। अब तो यह हाल है कि कुर्बानी के अय्याम में, कुर्बानी का मौसम आता है तो कुर्बानी नहीं कर पाते हैं और उसमें भी बहाना हीला हवाला निकालते हैं और कहते हैं कि भाई कुर्बानी किसी तरह हम पर बच जाए। याद रखें, अगर आजाद हैं, आकिल हैं और ज़कात जिन पर वाजिब हो जाती हो, साल चाहे गुजरे ना गुजरे, उन पर कुर्बानी वाजिब है। हमें ये मोहब्बत दिल में लाना चाहिए, इश्क लाना चाहिए। अल्लाह की जब तक मोहब्बत नहीं, याद रखो कि हम कामयाब नहीं होंगे। एक वाकया मुझे याद आया गवालिया के बारे में, जिन्हें नकल किया मौलाना इदरीस साहब ने, मौलाना इदरीस कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह। बहुत प्यारा वाकया निकल किया, सुनिए और दिल के कानों सुनिए।
کہتے ہیں کہ گوالیہ ایسا عاشق تھا، دودھ کا دونے والا، گائے کو چرانے والا، جو بھی حج پڑھ کے آتا تھا ان سے پوچھتا تھا کہ آپ حج کر کے آئے ہیں؟ تو کہا ہمیں حج کر کے آیا ہوں۔ پھر جو بھی آتا تھا ان سے کہتے تھے کہ اللہ کا گھر کیسا ہے، بیت اللہ کیسا ہے، نبی کی جالی کیسی ہے، نبی کا علاقہ کیسا ہے۔ کوئی بھی آتا تھا کہتے تھے کہ عرفات میں کس طرح جاتے ہوں گے، کوئی بھی آتا انہیں کہتے کہ شیطان کو کس طرح پتھر مارتے ہو۔ وہ دیوانہ تھا، پاگل تھا، وہ پوچھتا تھا لوگوں سے کہ حج کر کے آئے ہو آپ لوگ، حج کر کے آئے۔ اس نے پھر ایک سے کہا کہ مجھے بتلائیے کہ حج کے راستے حج کس طرح کرنے جاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ کراچی ہوتے ہوئے، وہ لاہور میں رہتا تھا، بولے کراچی سے جاتے ہیں۔ تو پوچھنے لگا کہ کراچی کس طرح جاتے ہیں؟ کسی نے کہا اسٹیشن سے جاتے ہیں۔ ایک شخص نے اسے اسٹیشن پہنچا دیا، اسٹیشن پہ گھومتا رہا پاگلوں کی طرح پھرتا رہا اور کیا کہتا رہا کہ ذرا بتلائیے کہ حج کرنے کس طرح جاتے ہیں۔ وہ دیوانے ہوا کرتے ہیں نا، اب تو دیوانگی ہمارے اندر کہاں رہی۔ وہ دیوانہ تھا، گھومتا رہا اور کیا کہتا رہا کہ بتلائیے حج کرنے کس طرح جائیں گے اور کراچی کس طرح پہنچیں گے۔ تو ایک ٹرین کا چلانے والا، اس نے کہا، اس کے دل میں خیال آیا کہ بار بار یہ گھومتا رہتا، پوچھتا رہتا، چلو اس کو بٹھا لو۔ اس نے اپنی بوگی میں بٹھا لیا، ان کو وہاں پہنچا دیا کراچی۔ کہا کہ کراچی پہنچ گیا، تو کہا کہ حج ہاؤس کا، حج ہاؤس کسی نے بتایا، وہ حج ہاؤس پہنچ گیا۔ کہتے ہیں کہ حج ہاؤس پہنچنے کے بعد وہ دیکھنے لگا کہ میں حج کے لیے کس طرح جاؤں۔ دیکھا کہ لوگ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، پاسپورٹ دکھا رہے ہیں، ٹکٹ دکھا رہے ہیں، اور ٹکٹ دکھانے کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے پاس نہ ٹکٹ تھا، اس کے پاس نہ پاسپورٹ تھا، کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ اب گوالیہ تو دیوانہ تھا، پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد اس طرف متوجہ رہیے۔ پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ لوگ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور وہ دیوانہ اللہ سے دعا کرتا رہا کہ اللہ میرے لیے کوئی راستہ کھول دے، اس کے دل میں اچانک خیال آیا کہ کلی جو ہے نا، وہ سامان لے کر جا رہے ہیں اور سامان رکھ رہے ہیں اندر کشتی میں، جا کر سامان لے رہے ہیں۔ پہلے تو جہاز کے ذریعے جایا کرتے تھے سمندر کے راستے سے، تو کہا کہ کلی کو دیکھا کہ کلی سامان لے کر اندر رکھنے جا رہے ہیں۔ تو اس نے ایک کلی سے دوستی کی اور کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ مجھے حج کا بہت شوق ہے۔ اس کے منت اور پیر پڑنے لگ گیا اور کہا کہ مجھے ایسا کیجئے، آپ اپنا جو پہنا ہوا ہے نا، جو کپڑا پہنا ہوا، جو کرتا پہنا ہوا، وہ آپ مجھے دے دیے۔ خاص قسم کا کپڑا پہنایا جاتا ہے جسے ہم لوگ آج کے زمانے میں یہاں پر کہتے ہیں کہ اسکول کے اندر یونیفارم، یا دوسری جگہ پر یونیفارم پہنایا جاتا، وہ یونیفارم کی طرح پہنا ہوا تھا۔ تو کہا کہ یہ یونیفارم مجھے دے دیجئے تاکہ میں اندر چلا جاؤں، اور جب اندر چلا جاؤں گا سامان رکھنے کے بعد میں کسی کے ہاتھوں یہ سامنے کپڑا پہنچا دوں گا، یہ یونیفارم تیرا پہنچا دوں گا۔ اس کلی نے مان لیا، اس کی دیوانگی کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ سامان لیا اور سامان لے کر اندر گیا کشتی میں، اور جانے کے بعد اب تو کلی تھا تو کلی کی وجہ سے چیکنگ تو ہوئی نہیں، اندر چلا گیا۔ کہتے ہیں دیوانے ایسے بھی ہوا کرتے ہیں۔ اندر پہنچ گیا، پہنچنے کے بعد کسی کے ہاتھوں اس نے کپڑے پہنچا دیے باہر، اور اپنے کپڑے پہن لیے اور اندر ہی چھپ کر بیٹھ گیا۔ جہاز نکل پڑا، کئی دن کے مسافت طے کرنے کے بعد جیسے جیسے قریب ہونے لگا، وہ کبھی ادھر گزر کرتا، رات بسر کرتا، کبھی ادھر رات بسر کرتا، چھپ کے رات بسر کرتا رہتا۔ راتوں کو سب لوگ اپنے کمرے میں جا کے آرام کرتے، اچھے بستر پر آرام کرتے، یہ بیچارہ چھپ کے آرام کرتا تھا اور بھوکا رات گزار کے، کس لیے؟ دیوانگی کے اندر جا رہا تھا کہ مجھے بیت اللہ کی زیارت کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے قریب آیا، اس نے ایک سے دوستی کر لی تھی اور کہا کہ جیسے جدہ قریب آ جائے تو مجھے بتلانا کہ جدہ قریب آ چکا۔ تو کسی نے بتلایا، کیونکہ وہاں اترنے کے بعد باہر کس طرح نکلے، وہاں تو کوئی کلی دوستی نہیں ہے۔ تو جیسے جدہ قریب آنے گیا، اس شخص نے کہا کہ جدہ قریب آ گیا۔ جیسے اس نے کہا کہ جدہ قریب اور پورٹ قریب تھا، وہ شخص اوپر چڑھا، اوپر چڑھنے کے بعد چھلانگ مار دی پانی کے اندر۔ وہ شخص کہنے لگا، تعجب کرنے لگا کہ اس نے چھلانگ ماری
और थोड़ी देर वो देखता रहा कि वो ऊपर आ जाएगा, लेकिन वो पानी के अंदर अंदर चला गया, पता ना चला कि कहां चला गया। वो शख्स कहता है कि मैं तो चला गया। मैं जब वहां पहुंचा, हज के दरमियान हज किया, सारे अरकान अदा किए, हरम शरीफ से मैं बाहर निकल रहा था, तो अचानक वही गवालिया नजर आया। तो मैंने उसे दौड़ कर पकड़ा और उस गवालिये से पूछा कि आप इधर, आप वही हो ना? तो कहा मैं वही हूं। और उसने माशाअल्लाह जुब्बा पहना हुआ था, अरब का जुब्बा पहना हुआ था, और कहा आप वही हो? तो कहा मैं वही हूं। तो कहा आप कैसे यहां पहुंचे? आप तो पानी में डूब चुके थे। तो कहा चलिए जरा बाहर निकलिए, अभी मैं आपको वाकया बतलाता हूं, पूरा वाकया। बोले बाहर निकले, अचानक एक नई गाड़ी खड़ी थी, बेहतरीन गाड़ी खड़ी थी, वहां खड़ी थी, और ड्राइवर राह देख रहा था। जैसे ही वो शख्स आया, गाड़ी में बैठा, ड्राइवर ने गाड़ी चलाई, उस शख्स को बिठाया कि तुम भी बैठ जाओ, और वो गाड़ी में दोनों आगे बढ़ गए। कहते हैं कि वो अपने एक बेहतरीन बंगला नुमा घर के पास पहुंचा और वहां गाड़ी रोका, और रोकने के बाद कहा चलिए मेरा घर है, और उस बंगले के अंदर गए। बंगले के अंदर जाकर बैठे तो कहते हैं कि अंदर देखा तो बेहतरीन मंजर नुमा। कहते हैं अंदर जाकर बैठे, उस शख्स ने कहा कि जरा मशरूबात लाइए, खाना लाइए, चीजें लाइए। अपने खादिमों से कहा, खादिमों ने खाना लाकर पेश किया। वो शख्स समझ नहीं पाया। उस शख्स ने कहा कि जरा अपना वाकया तो बतलाइए, आपने तो पानी में डुबकी मार दी थी, जिंदगी ऐसे लगा कि खत्म हो चुकी, और आज आप ये मंजर आपका देख रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आता, जरा वाकया बतलाइए। तो उसने कहा कि चलो मैं आपको राज की बात बतलाता हूं। बात दरअसल ये है कि जैसे ही मैंने वहां छलांग मारी और मैं पानी में डूबने लगा, तो मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, मैं तो आपके घर को देखने के लिए तड़प रहा था, मैं आपके घर को देखने के लिए मचल रहा था, मैं तो इसीलिए दौड़ लगा रहा था कि मैं आपके घर को देखूं। अल्लाह तू ही मुझे बचाने वाला है, अल्लाह तुझे ही मुझे यहां से निकालने वाला है। कहते हैं मैंने वहां डुबकी लगाई तो कहा कि पानी मुंह में जाने लगा, लेकिन पानी के जो लपट आ रही थी उसने मुझे बाहर निकाल के फेंक दिया। मैं दूर पड़ा था, मेरे मुंह में पानी जा चुका था। रात के तहज्जुद के आलम में मेरी अचानक आंख खुली, मुझे होश आया, मैं उठा। उठने के बाद देखने लगा कि हर जगह वहां पर कड़े लगे हुए थे और पूरा दीवान नुमा बनाया हुआ था, अंदर तो जा नहीं सकता था। मैं वहां राह देखने लगा कि कोई ना कोई वाकया मंजर नुमा हो जाए, कि मुझे यहां से निकलने का रास्ता मिल जाए। कि मैं देखता हूं कि एक जगह पर, दूसरी जगह पर एक कोठी जैसी बनी हुई थी, उस कोठी में एक गाय खड़ी थी और दो शख्स उस गाय का दूध निकाल रहे थे। मैं वहां गया और वहां जाकर, इसलिए कि पहले से आड़ तो लगा हुआ था, मैं जाकर बैठ गया। मैं देखने लगा कि वो दूध निकाल रहा, लेकिन वो दूध निकाल नहीं पा रहा, गाय उसे लात मार के फेंक देती है। फिर मैं वो दूध निकालने की कोशिश करता, वो लात मार के फेंक देती है। तो कहते हैं कि मैं देखता रहा, तो मैंने उसे इशारे में कहा, क्योंकि वो अरबी थे, मैंने इशारे में कहा कि मुझे दूध निकालते आता, क्योंकि वो तो गाय दोहने वाला था। कहा मुझे दूध निकालते आता, तो उन्होंने कहा तुझे निकालते आता? कहा निकालते आता। तो फौरन वो लोग दोनों वो पहुंचे अपने डायरेक्टर के पास, और वो सीपेक वहीं का, यानी दरवाजा खोलने वाला और बंद करने वाला था, वो डायरेक्टर था। उसका बच्चा बीमार था, डॉक्टरों ने कह दिया था कि गाय का दूध इसे पिलाया जाए, लेकिन मजदूर लोग दूध तो निकालते थे, दूध कसरत से नहीं निकल पाता, थोड़ा निकल पाता था, जिसकी वजह से बच्चा सैराब नहीं हो पाता था। तो कहते हैं कि जिसने जैसे ही वो देखा तो डायरेक्टर के पास गए। डायरेक्टर ने फौरन कहा, सीपेक के डायरेक्टर ने, कि आप जाइए, चाबी लीजिए और दरवाजा खोलिए, उसे अंदर लाइए। अंदर लाया गया, उसने उसका जो एक हरबा था, गाय को जिस तरह सहलाने का सहलाया और दूध निकालना शुरू किया। और ये कहते हैं कि 8 और या 10 किलो उसने दूध निकाला और दूध निकालकर पेश किया। घर वाले बहुत खुश हो गए, औरत भी खुश हो गए, घर के सारे अफराद खुश हो गए। ये हाल देखकर घर के एक एक अफराद खुश हो गए। तो उनमें से उसकी औरत ने कहा अपने शौहर को कि इन्हें यहीं रख लीजिए, इनकी वजह से हमारा बड़ा फायदा है। कहते हैं कि दूध निकालने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि उसी शख्स ने, उसकी औरत ने दूसरे दिन अपने बाप को फोन किया और कहा कि अब्बा, एक शख्स ऐसा आया है कि जो दूध निकालता है, 8-8, 10-10 किलो दूध निकाल लेता है, मेरा बच्चा भी सैराब हो जाता है। तो उस शख्स ने अपने दामाद को फोन लगाया और कहा कि जो शख्स आया उसे मेरे घर में भेज दें, इसलिए कि मेरे पास 200 गाय है, दूध निकालने में बड़ी परेशानी हो रही है, ये शख्स आ जाएगा तो बड़ा फायदा होगा। तो कहते हैं कि यहां से उन्हें वहां पहुंचा दिया गया। जब वहां पहुंचा तो पहुंचने के बाद उन्हें कहा कि दूध निकालना है। तो उसने कहा मैं तो हज के लिए आया हूं। तो कहा कि ना आपको दूध निकालना है। तो कहा अच्छी बात है। तो कहा कि एक दिन दूध निकाल के दिया, सारी गायों में से कई सौ
किलो दूध निकाल के दिया तो वो शख्स इतना खुश हुआ, उसने कहा आपको यहीं रहना है? तो उसने कहा मैं तो यहां रहूंगा, लेकिन मैं तो हज के लाया। तो कहते हैं कि दूसरे दिन भी वो शख्स, उसने फिर दूध निकाला, उस शख्स ने फिर कहा तुम्हें यहीं रहना है? तो उसने कहा मैं तो यहीं रहूंगा, लेकिन मुझे दूध निकालना है, मुझे तो हज के लिए जाना है। फिर तीसरे दिन फिर उस शख्स ने कहा कि तुम्हें यहीं रहना है? तो कहा मैं तो हज के लिए अल्लाह के घर के लिए आया हूं। तो उसने कहा कि अच्छी बात है, मैं अल्लाह के घर की जियारत करवा देता हूं। उसे हज के लिए भेज दिया। बोले मैं हज करके जैसे ही घर पर पहुंचा, तो जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंचा, मालिक के पास पहुंचा, तो मैंने मालिक से कहा कि मैं अपने घर जाना चाहता हूं, कि मेरी अम्मी भी है, मेरे बच्चे भी है, मेरे घर के सारे अफराद हैं। तो उस शख्स ने कहा कि मैं तेरे सारे बच्चों को बुला लूं, तेरे बीवी को बुला लूं, तेरे घर के सारे अफराद को बुला लूं, मेरे पास हवेली है, मैं तुझे हवेली देता हूं, मेरे पास ड्राइवर है, मैं ड्राइवर देता हूं, मेरे पास गाड़ी है, मैं तुझे गाड़ी देता हूं, तुझे जितना हज करना है हज कर ले। तो कहता है कि मैंने अल्लाह की वो मोहब्बत मेरे दिल में लेकर चला था, इलाके इलाके घूम रहा था, कह रहा था कि मुझे बतलाइए कि कराची कहां है, कह रहा था कि मुझे बतलाइए हज हाउस कहां है, मैं मेरे रब की जियारत करना चाहता हूं, मैं मेरे रब को देखना चाहता हूं, मैं बैतुल्लाह का मंजर देखना चाहता हूं, मैं अल्लाह के घर को देखना चाहता हूं। मेरी वो दीवानगी, मेरी वो मदहोशी, मेरी वो पागलपनी, अल्लाह ने वो लाज रखी कि उसी इलाके में अल्लाह ने मेरा घर बना दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या मंजर है, क्या लोग रोने वाले, क्या तड़पने वाले। लोगों हमारा दिल मर चुका है, ऐसा लगता है कि हमारा दिल मोह चुका है, मर चुका है, दिल का हमारा गाफिल हो चुका है। आज इस दिल में इसे मोहब्बत पैदा करें, जुनून पैदा करें कि अल्लाह के घर को इंशाअल्लाह हम देखेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल में लाएंगे और बैतुल्लाह के अंदर इंशाअल्लाह पहुंचेंगे, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दियार को देखेंगे इंशाअल्लाह। दियारे यसरब में घूमता हूं, दियारे यसरब में घूमता हूं, नबी की दहलीज को चूमता हूं, नबी की चौखट को चूमता हूं, शराबे इश्क पीकर झूमता हूं, शराबे इश्क पीकर झूमता हूं, शराबे इश्क पीकर झूमता हूं। रहे सलामत पिलाने वाले लोगों, इस दिल में इस मोहब्बत को पैदा करें, अल्लाह के घर को देखने की मोहब्बत पैदा करें। ये मौसम और ये वक्त जो ये महीना करीब आ रहा है, जिलहज्जा का महीना, लोग दीवाने जा रहे हैं अल्लाह के घर की तरफ। हम भी दीवाने बन जाएं, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें भी वो दीवाना बना दे, अल्लाह हमें भी वो मोहब्बत अता फरमा दे। जो बात कही गई, सुनी गई, अल्लाह अमल की तौफीक भी अता फरमाए, अल्लाह वो मोहब्बत और वो दीवानगी भी हमारे दिलों में अता फरमाए, इश्क रसूल अता फरमाए, इश्क इलाही अता फरमाए, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।